آج اردو صحافیوں کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ اردو صحافیوں کے مسائل اور اردو کی بقا کے لیے ایک یونین تشکیل دی جائے اور یہ یونین اردو صحافیوں کے مسائل اور اردو کی بقا کے لیے نمائندگی کرے گی، لہذا نظام آباد اردو ریئل جرنلسٹ یونین کا قیام عمل میں آیا۔ شہر میں اردو صحافیوں کا ایک اہم اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا جس میں نظام آباد، بودھن و دیگر مقامات کے اردو صحافیوں نے شرکت کی اور اردو صحافیوں کے مسائل کے حل اور اردو صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے تدارک اور حالیہ دنوں میں اردو صحافیوں پر محکمہ پولیس کی جانب سے درج کردہ مقدمات پر تمام صحافیوں نے تبادلہ خیال کیا اور اپنی اپنی رائے رکھی اور ضلع سطح پر اردو جرنلسٹ یونین تشکیل دینے کا متفقہ طور پر فیصلہ لیا گیا اور نظام آباد اردو ریئل جرنلسٹ یونین کی باڑی تشکیل دی گئی اور متفقہ طور پر یونین صدر کی حیثیت سے نعیم قمر سینئر جرنلسٹ کا انتخاب کیا گیا۔ بی باک صحافی خالد خان مومن ٹائمز جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ محمد عبدالغفار صحافی دکن نائب صدر، محمد کلیم بودن نائب صدر، محمد ذیشان آرگنائزنگ سیکرٹری، محمد لطیف علیم الدین قاضی، محمد عقیل احمد نائب صدر، سید یاسین علی معاون قاضی، سہیل خان جوائنٹ سیکریٹری، محمد سعید کو جوائنٹ سیکریٹری نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ سید عارف، سید اظہر، شیخ عرفان، افضل خان وہ دیگر اراکین میں شامل ہیں۔ یونین صدر و جنرل سیکریٹری نے بتایا کہ ریاستی سطح کی تنظیموں سے وابستگی کے باوجود صحافیوں کے مسائل کے حل کی یکسوئی نظر انداز کی گئی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج نظام آباد اردو ورکنگ جرنلسٹ فورم کا جو قیام عمل میں آیا ہے، نظام آباد کی ضلعی سطح پر ہم نے اس کی جو تشکیل عمل میں لائی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جن کمیٹیوں کے ساتھ سابق میں وابستہ رہے ان سے ہمیں کوئی تعاون نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہم پریشان تھے، اور ہم اس درمیان جو ہے سو ہمارے پاس کچھ جرنلسٹوں پہ کیس بک ہے جن میں بھی شامل ہوں، اور ایک جو ہے سو ہمارے محمد کلیم صاحب ہیں جو بودھن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی اٹراسٹی کا کیس بک ہوا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو سو جرنلسٹوں کو جان بوجھ کر ہراساں کیا جا رہا ہے یا جو سو ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پر جو سو ڈیموکریسی کو ختم کرتے ہوئے اپنی منمانی کی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک فورم کو تشکیل دیا جائے، اور ہم نے آج اس جو فورم کی تشکیل عمل میں لائی ہے۔ انشاءاللہ ہم صحافیوں کے مسائل کو لے کر بالکل جو سو جدوجہد کریں گے، ہمارے جمہوری انداز میں، جس انداز میں ہم کام کر سکتے ہیں جمہوریت میں، ہم کو جو مقام دیا گیا ہے جرنلسٹ کا، وہ جائز مقام حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ہم کسی قسم کے دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج میں باعثت اس جو سو یونین کے جو سو صدر کی حیثیت سے جو سو میں یہ اعلان کرتا ہوں، اور جو سو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرنلزم اور جرنلسٹ یہ ہمارے جو سو جمہوریت کا جو سو چوتھا اہم ستون ہے، اور ستون کی اہمیت کو اور اس کے وقار کو برقرار رکھنے کی ممکنہ کوشش کریں گے۔ ہم کسی قسم کے دباؤ کو قطعی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ہر ممکن انداز سے، حتیٰ کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو عدالتوں میں بھی جا کر ہم اپنے لیے انصاف حاصل کریں گے۔ اور حالیہ دنوں میں نیوز کوریج کو جانے والے بودن کے صحافی پر ایٹراسٹی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جو صحافت کی بے باک آواز کو دبانے کی مذموم سازش ہے۔ ضلع سطح کی یہ تنظیم اردو صحافیوں کے حقوق و مسائل کے حل اور عوام و حکومت کے درمیان پل کا کام کرے گی۔ ریئل جرنلسٹ فورم نظام آباد کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے لیے میں تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صحافت کے چوتھے ستون کو معتبر مقام تک لے جانے کے لیے ہم ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپسی اختلافات کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ نئی یونین میں ہم سب مل کر اتحاد کے ذریعے ہمارے مسائل پر آواز اٹھائیں گے اور ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اور صحافیوں پر جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اس سے دستبرداری تک یہ تحریک جاری رہے گی اور ہمیشہ ہی جاری رہے گی۔ رعایتی فیس میں ہمارے ہاں حیدرآباد طرز پر بہترین علاج، بھنڈاری گروپ کا وجے لکشمی ہاسپٹل، نزد راجیو گاندھی آڈیٹوریم، روبرو ریڈ کراس بلڈ بینک، خلیل واڑی، نظام آباد۔ خصوصی نسوانی علاج جیسے حمل کا نہ ٹھہرنا، بچے دانی کے مسائل و دیگر امراض کے علاج کے لیے 17 سالہ تجربے کا ڈاکٹر بھنڈاری سجاتا ایم ڈی ڈی جی او کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں۔ حاملہ خواتین کی صحت کے لیے بی پی، شوگر، پانی کی کمی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔
फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, लैब व फार्मेसी की सहूलियत दस्तयाब है। मैटरनिटी, गैनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, लेप्रोस्कोपी व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी की सहूलियत हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिमिन के लिए रीइंबर्समेंट की सहूलत हमारे यहाँ फराहम की जाती है। हमारा पता भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नजदीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। लजीज व जायकेदार मिठाई का वाहिद मरकज महाराजा स्वीट्स, आरपी रोड, निजामाबाद, जहाँ पर आपको मलाई चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, नाम रखई के लड्डू, खारा, घाटी, खारी बूंदी वो हमा अक़साम की आपकी मनपसंद मिठाई लजीज व जायके से भरपूर, जो आपकी शादी और दीगर तकारीबात को चार चांद लगा दे, वो सिर्फ महाराजा स्वीट होम पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, फौरन तशरीफ लाए। हमारा पता महाराजा स्वीट्स, आरपी रोड, निजामाबाद।